کو موت آ گئی ہے, آپ موت سے ہمکنار ہو چکے ہیں. دلیل اس طرح ہے. وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانه لبین حاقنتی وزاقنتی فلا اکرہ شدت الموت لاحد ابدا بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. رواہ البخاری فی کتاب المغازی. امام بخاری اس حدیث پاک کو کتاب المغازی میں لائے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے, موت سے ہمکنار ہو گئے. مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی. اور کیفیت بتا رہی ہیں کہ موت کیسے آئی. کیفیت کیا تھی؟ وَإِنَّهُ لَبَيْنَ حَاقِنَتِي وَزَاقِنَتِي, آپ میری ہنسلی اور میری ٹھوڑی کے درمیان تھے, اور میں نے آپ کے اوپر موت کی شدت ایسی دیکھی ہے کہ اب کسی کو مرتے ہوئے دیکھتی ہوں تو مجھے تعجب نہیں ہوتا. فَلَا أَكْرَهُ شِدَّةَ الْمَوْتِ لِأَحَدٍ أَبَدًا بَعْدَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم. تو پہلی حدیث جو مسلم کی بتا رہی کہ آپ پیدا ہوئے, پیدا ہونے والا معبود نہیں ہوتا, اور یہ حدیث بتا رہی کہ آپ موت کا مزہ چکھ چکے ہیں, اور جسے موت آ جائے وہ معبود نہیں ہوتا. آپ پیدا ہوئے ہیں اور آپ مر چکے ہیں. اچھا, مرنے کے بعد بھی کیا آپ کا وسیلہ لیا جا سکتا ہے؟ اس دنیا سے چلے گیا, اب وسیلہ لیا جا سکتا ہے؟ نہیں. دلیل اس طرح ہے. وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ كان اذا قحط استسقى بالعباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ فقال اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا فتسقينا وانا نتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا قال فيسقون. رواه البخاری فی کتاب الاستسقاء. حضرت امام بخاری اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الاستسقاء میں لائے. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ یہ تھا کہ جب بارش رک جاتی, قحط کا عالم ہو جاتا, تو لوگوں کو لے کر کے حضرت عباس ابن عبد المطلب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے, نیک آدمی ہے, بہت پیارے صحابی ہیں, ان کے پاس آتے اور کہتے کہ سب مل کر کے دعا کرو, آگے آپ ہو جائیے, دعا فرمائیے. کیسے دعا ہوتی تھی؟ اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبینا فتسقینا. اے اللہ, ہم تیرے نبی, ہمارے نبی کی دعا کے وسیلے سے بارش مانگا کرتے تھے, بارش مانگا کرتے تھے, کننا تھے, اور تو اس دعا کی برکت سے بارش برساتا تھا, قحط دور کرتا تھا. وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا, اب ہم اپنے نبی کے چچا کی دعا کے وسیلے سے تجھ سے بارش مانگ رہے ہیں, تو ہمیں بارش دے. قال فیسقون, راوی کہتا ہے کہ بارش ہوتی تھی. دیکھیے یہ روایت بتا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک حیات تھے تب تک آپ کی دعا کے وسیلے سے بارش مانگی جاتی تھی, اور آپ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد حضرت عباس ابن عبد المطلب کی دعا کا وسیلہ لیا جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ اس دنیا سے چلے گئے تو اب آپ کے طفیل آپ کی دعا کا وسیلہ نہیں لیا جا سکتا. اگر کوئی لیتا ہے تو اس حدیث کے خلاف کرتا ہے اور اس حدیث کو جھٹلاتا ہے. لہذا نبی کے طفیل میں یہ دعا قبول کر لے, نبی کے طفیل میں ایسا کر دے, ایسا دعا مانگنا صحیح نہیں ہے جیسا کہ یہ حدیث بتاتی ہے. تو آپ پیدا ہوئے, پیدا ہونے والا معبود نہیں ہو سکتا. آپ موت سے ہمکنار ہو چکے ہیں, مر جانے والا معبود نہیں ہو سکتا. اور دوسرے کہ جو مر جائے, حدیث بتا رہی ہے کہ اس کی دعا کا وسیلہ لینا جائز نہیں ہے, چاہے وہ نبی ہی کیوں نہ ہو. اب جب نبی کی دعا کا وسیلہ نہیں لیا جا سکتا, نبی کا وسیلہ نہیں لیا جا سکتا, طفیل نہیں لیا جا سکتا, تو دوسرے لوگوں کا طفیل اور دوسرے لوگوں کا وسیلہ چھ معنی دارت کیا مطلب رکھتا ہے اس کا؟ آپ امت کے سب سے بڑے خیر خواہ. امت کون؟ سارے لوگ آپ کے امتی ہیں. جنہوں نے قبول کر لیا وہ امت اجابت, جنہوں نے قبول نہیں کیا وہ امت دعوت. عیسائی بھی آپ کے امتی ہیں, ہندو بھی آپ کے امتی ہیں, مسلمان بھی آپ کے امتی ہیں, سب آپ کے امتی. اور آپ اپنی امت کے سب سے بڑے خیر خواہ, سب سے بڑے خیر خواہ. خیر خواہی کا عالم دیکھیے آپ, دنیا میں خیر خواہی
اور آخرت کی خیر خواہی. پہلے دنیا کی خیر خواہی دیکھیے. روایت اس طرح ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما مثلی ومثل امتی كمثل رجل استوقد نارا فجعلت الدواب والفراش يقعن فيه فانا آخذ بحجزكم وانتم تقحمون فيه. رواہ مسلم فی کتاب الفضائل. حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الفضائل میں لائے, پوری کی پوری حدیث ریفر کر دی گئی ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میری مثال اور میرے امتیوں کی مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی نے آگ جلائی. آگ جلائی گئی تو پرندے پتنگے آ کر کے اس میں گرنے لگے, اس لیے کہ پتنگوں کو روشنی سے بہت محبت ہوتی ہے, وہ جان کی بازی لگا دیتے, گر جاتے ہیں, مر جاتے ہیں. تو جیسے ہی اس آدمی نے آگ جلائی, پتنگے آئے, آگ میں گرنے لگے. اسی طرح تم بھی جہنم کی آگ میں اپنی کرتوتوں کی وجہ سے, اپنے شرک کی وجہ سے, اپنی بدعتوں کی وجہ سے, اپنی اخلاقی خرابیوں کی وجہ سے جہنم میں گرتے جا رہے ہو. میں ہوں کہ تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر کے پیچھے کھینچ رہا ہوں کہ دیکھو جہنم میں مت جاؤ. اللہ اکبر. بتائیے انسانیت کا اتنا بڑا خیر خواہ تو ہو سکتا ہے؟ آپ نے مثال سے بیان فرمایا کہ میں انسانیت کا اتنا بڑا خیر خواہ ہوں. میں پسند نہیں کرتا کہ میرا کوئی امتی جہنم کے اندر جائے. تم ان پتنگوں کی طرح آگ میں گرنا چاہتے ہو, میں تو تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر کے آگ میں گرنے سے روک رہا ہوں. انسانیت کا اتنا بڑا خیر خواہ آپ کو کہیں دکھائی دے تو ذرا دکھا دینا. دیکھو ایک عیسائی نے کتاب لکھی, The 100, لکھنے والا عیسائی ہے, لیکن سب سے عظیم الشان انسان کس کو لکھا ہے اس نے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کائنات کا سب سے بہترین انسان, سب سے اچھا انسان اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اگر آپ پڑھنا چاہیں تو The 100 اٹھا کر کے دیکھیے کہ فرسٹ نمبر پہ کس نے اس کو رکھا ہے, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. میں چاہتا ہوں کہ ایک واقعہ اس ضمن میں آپ کو سنا دوں. ریاض موسیٰ ملے باری یہاں آ چکے ہیں, بہت اچھے دائی ہیں, بہت اچھے انسان ہیں. انہوں نے اپنی ایک کتاب کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ میں عمر آباد گیا, دارالسلام عمر آباد میں مدراس میں. جو ناظم ہے کاکا عمر سعید, فیکٹری تھی جن کو دینی کتابیں پڑھنے کا بڑا شوق تھا. وہ جب آفس میں آتے تو کوئی دینی کتاب ہاتھ میں لے کر آتے اور آفس میں بیٹھ کر کے اس کا مطالعہ کرنے لگتے. کہتے ہیں کہ ایک دن کتاب کا مطالعہ کرتے کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ان کے سامنے آئی. کون سی حدیث؟ میں پوری حدیث پڑھ کے سناتا ہوں. حدیث اس طرح ہے. وعن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال آتوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ. رواہ ابن ماجہ فی کتاب الرہن. حضرت امام ابن ماجہ اس حدیث پاک کو کتاب الرہن میں لائے. ابن ماجہ جب کھولو گے تو جہاں رہن کا بیان ہے وہاں یہ حدیث موجود ہے حضرت عبداللہ ابن عمر سے. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مزدور کو اس کی مزدوری دے دو اس سے پہلے کہ اس کا پسینہ سوکھے. اللہ اکبر. یہ حدیث پڑھنا تھا کہ انہوں نے فوراً اپنے مینیجر کو فون کیا کہ ہمارے اس کارخانے, ہماری اس فیکٹری کے مزدوروں کو تنخواہ مہینے میں دی جاتی ہے, آج سے روز مزدوروں کو ان کی مزدوری دے دی جائے. مینیجر بہت حیران ہوا. اس نے کہا ٹھیک ہے, اس پر عمل کیا جائے. یہ تو مزدوروں کے لیے بڑی آسانی ہو گئی. اب جب ہر دن مزدوری ملنے کی بات کہہ دی گئی تو مزدور جب چاہے پیسہ لے لے, ہفتے میں لے لے, 15 دن میں لے لے, 20 دن میں لے لے, مہینے میں لے لے, روز چاہے روز لے لے. بڑی آسانیاں پیدا ہو گئی مزدور کے لیے. مزدور سب خوش ہو گئے. یونین کا لیڈر بڑا حیران ہوا. اس نے فون کیا کہ جناب میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. غیر مسلم تھا. انہوں نے کہا کہ آ جاؤ. جب وہ آیا تو اس نے یہ پوچھا کہ میں یہ دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے فیکٹری کا وجہ کیا ہے, مزدوروں کو روز مزدوری دینے کا آپ نے آرڈر کیوں دیا, اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا کہ ادھر آؤ. یہ دیکھو میں یہ کتاب پڑھ رہا تھا, اس میں نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول پڑھا ہے, ایک حدیث پڑھی ہے. کہا کہ وہ پڑھیے اور مجھے انگریزی میں سمجھائیے. مجھے تو نہ عربی آتی ہے نہ اردو آتی ہے, انگریزی میں سمجھائیے. تو انہوں نے بتایا کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مزدور کو
اس کی مزدوری اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دو. بس اسی حدیث کو سننے کے بعد میں نے یہ حکم جاری کیا ہے. لیڈر یونین کا اٹھ کر چلا گیا. دوسرے دن آیا, کہنے لگا کہ مجھے رات بھر نیند نہیں آئی پروفیٹ محمد کا وہ قول سن کر کے, اور میں ایمان لانا چاہیے, اور میں اس نبی کے اوپر ایمان لانا چاہتا ہوں, اس پروفیٹ کے اوپر ایمان لانا چاہتا ہوں. آج سے 1400 سال پہلے عرب کے ایک ریگستان میں پیدا ہونے والے اس شخص کو اگر آج 1400 سال بعد مدراس کی ایک لیدر فیکٹری کے غریب مزدوروں کا اتنا خیال نہ ہو تو وہ شخص کتنا عظیم الشان رہا ہوگا. یہ ہے میرے نبی کا حال. پڑھو, نبی کی سیرت پڑھو, تب پتا چلے گا کہ ہمارا نبی کیسا تھا. فرمایا آت الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ, مزدور کو اس کی مزدوری دے دو اس سے پہلے کہ اس کا پسینہ سوکھے. تمام کمپنیوں کے لیے ایک اسوہ, تمام کارخانوں کے لیے ایک اسوہ, تمام مزدوروں کے لیے ایک اسوہ, اور ایسا نبی ہی بھیجا گیا تھا جس کی ہر ادا انسانیت کے لیے, امت کے ہر فرد کے لیے اسوہ. تبھی تو کہا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات, آپ کی زندگی کی ہر ادا میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے. تو آپ انسانیت کے اتنے بڑے خیر خواہ تھے. انسان تو انسان, رحم کا عالم یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو رحمت للعالمین کا. کیا اللہ جھوٹ بول سکتا ہے؟ تصور کیا جا سکتا ہے؟ 17ویں پارے میں آیت نازل فرمائی سورہ انبیاء کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت, آپ مسلمانوں کے لیے بھی رحمت, آپ غیر مسلموں کے لیے بھی رحمت, انسانوں کے لیے تو رحمت ہے ہی, آپ چرند پرند تمام جانوروں کے لیے بھی رحمت. اس سلسلے میں صرف ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ آپ کی رحمت کا کیا عالم ہے. حدیث اس طرح ہے, وعن عبد الرحمن ابن عبد اللہ عن ابیہ رضی اللہ تعالی عنہ قال نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منزلا فانطلق الانسان الى غيضة فاخرج منها بيض حمرة فجاءت الحمرة ترف على راس رسول الله صلى الله عليه وسلم ورؤوس اصحابه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايكم فجاء هذه فقال رجل من القوم انا اصبت لها بيضا فقال اردده. رواہ احمد فی مسندی, حضرت امام احمد بن حنبل اپنی حدیث کی کتاب مسند احمد کے اندر یہ روایت اسی طریقے سے لائے ہیں. حضرت عبد الرحمن ابن عبداللہ اپنے باپ سے روایت کرتے, وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے, آپ نے ایک جگہ پڑاؤ کیا. نزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منزلا, آپ نے ایک پڑاؤ کیا. سارے لوگ وہاں ٹھہر گئے. ایک آدمی ایک جھاڑی میں گیا, فانطلق انسان الا غیضة, غیر من جھاڑی میں گیا. اس نے دیکھا کہ ایک لال چڑی نے, چھوٹی چڑیا ہوتی ہے لال چڑی جس کو عربی میں حمرہ کہتے ہیں, حمرہ نے, لال چڑی نے گھونسلے میں انڈے دے رکھے ہیں, 2 انڈے بڑے پیارے لگے. صحابی وہ انڈا اٹھا لائے. چڑیا جب آئی انڈے نہ پا کر کے سمجھ گئے اللہ نے جانوروں کو بھی شعور دے رکھا ہے, اور چڑیا کو اندازہ ہوا کہ یہاں جو لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں انہی میں سے کسی نے انڈا لے لیا ہے. آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر پھڑپھڑانے لگی, اور کبھی صحابہ کرام کے سروں پر پھڑپھڑانے لگی. فجاءت الحمرۃ ترف علی راس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورؤوس اصحابہ, کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے اوپر پھڑپھڑاتی اور کبھی صحابہ کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوٹے سے پرندے کا دکھ دیکھا نہیں گیا. آپ نے فرمایا ایکم فجاء هذه, اللہ کی چھوٹی سی ننھی سی مخلوق کو کس نے درد مند بنایا ہے, کس نے اس کا دل دکھایا ہے؟ اللہ اکبر. دیکھیے رحم کا عالم یہ کہ ایک چھوٹے سے پرندے کا دکھ نہیں دیکھا گیا. بتائیے کس نے اس پرندے پر دکھ پہنچایا ہے؟ ایکم فجاء هذه فقال رجل من القوم, ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے بولتا ہے انا اصبت لها بيضا, اے اللہ کے رسول وہ جھاڑی میں گیا تھا, وہاں اس نے گھونسلہ بنا رکھا ہے, اس گھونسلے میں اس کے انڈے کو میں لے آیا ہوں. آپ نے فرمایا اردو, جہاں سے انڈے لائے وہیں رکھ دو. اللہ اکبر. جو نبی ایک پرندے کا دکھ نہ دیکھ سکے, بتاؤ
وہ دہشت گرد ہو سکتا ہے اور اس کے ماننے والے دہشت گرد ہو سکتے ہیں؟ سوال ہی نہیں ہے. جو رحم کی اتنی اعلیٰ تعلیم دیتا ہو اور رحم کا یہ معیار پیش کرتا ہو کہ ایک پرندے کا دکھ نہ دیکھا جائے، بھلا وہ بلا وجہ کسی انسان کو کیسے قتل کرنے کا حکم دے سکتا ہے؟ اور اس کے ماننے والے دہشت گرد کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ اکبر. یہ کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ ہے اور سب سے بڑا ظلم ہے.